السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ مل کر دین سیکھیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر شاہین۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں محترم جناب مفتی عدنان زگوڑی صاحب۔ ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام میں جو لوگ ہیں، خواتین، مرد، بزرگ، جو شرعی ان کے مسائل ہوتے ہیں یا جو تکالیف ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں، کاروباری لحاظ سے ہوں، وہ اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے شرعی جو ان کا حل ہوتا ہے شریعت کے مطابق اس کے کیا جوابات ہوتے ہیں۔ جو کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ارجنٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ مفتی صاحب واٹس ایپ کے ذریعے ان کو براہ راست بھی بتاتے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں حسب سابق جو تمام ناظرین کے لیے ہوتے ہیں، ہم ان کو آن ایئر کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہوگا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص صبح کی نماز کی ادائیگی کے لیے جائے اور مسجد میں جماعت قائم ہو چکی ہو تو ایسے میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سنت ادا کرے یا جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زبیر شاہین صاحب، سائل کے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پر چند بنیادی چیزیں وہ سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ فجر کی سنت جو ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنت ادا کر لیا کرو چاہے تمہیں گھوڑے رون ہی ڈالیں۔ مطلب آپ کے اوپر اگر گھوڑے بھی آ جائیں تو بھی فجر کی سنتیں ترک نہ کیا کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں وہ دنیا اور ما فیہا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مطلب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور یہ دنیا ہے، اس سے 2 رکعت سنت فجر کی وہ ادا کرنا بہت فضیلت کی بات ہے اور بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ میں بھی فجر کی سنتوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور دیگر نمازوں کی سنتوں کی نسبت فجر کی سنت جو کہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اب جو سائل نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض گزار ہوں کہ فجر کی سنتوں کو گھر ہی میں پڑھ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ بندہ مسجد میں جا کر ادا کرے، اور خصوصاً اس وقت جب قیام جماعت کا وقت قریب ہو چکا ہو یا قیام جماعت ہو چکی ہو۔ پھر جب اگر یہ شخص جو فجر کی جماعت کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہے، اگر اس شخص نے فجر کی سنت گھر میں ادا نہیں کی تو مسجد سے باہر کسی مناسب جگہ میں ادا کر لیں بجائے اس کے کہ مسجد میں ادا کر لی جائے۔ تاہم اگر کسی کو باہر بھی کوئی مناسب جگہ میسر نہ ہو تو پھر اسی مسجد میں جس مسجد میں فجر کی فرض نماز کی جماعت قائم ہے اس مسجد میں ادا کر لے، مگر کسی دیوار یا پلر کے آڑ میں ادا کر لی جائے بجائے اس کے کہ صفوں کے وسط میں کھڑے ہو کر فجر کی سنتیں ادا کی جائیں یا بلا حائل فجر کی سنتیں کسی صف میں ادا کی جائیں یا صف کے پیچھے ادا کر لی جائیں، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر فجر کی جماعت قائم ہے اور کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور بلا حائل مسجد کے نمازیوں کے صف کے پیچھے فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے یا وسط صف میں فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے، اس حال میں کہ فجر کی فرض نماز کی جماعت قائم تھی، تو یہ مکروہ ہے۔ اب اگر کسی شخص کو کوئی حائل یا رکاوٹ میسر نہ ہو تو پھر ایسی صورتحال میں فجر کی سنتوں کو ترک کر دینا چاہیے اور فوراً اپنے جماعت کی فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ جب کوئی نمازی نماز کے لیے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچے اور دیکھے کہ امام صاحب فجر کی فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں باجماعت، تو پھر اس نمازی کے لیے ایک تخمینہ لگانا چاہیے
کہ آیا اگر میں فجر کی سنتوں میں مشغول ہو جاؤں تو کہیں مجھ سے وہ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے وہ کہیں چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ اگر اس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں امام کے ساتھ تشہد میں نہیں مل پاؤں گا تو پھر اس صورتحال میں بھی فجر کی سنتوں کو ترک کر دے اور فوراً اپنے امام کے ساتھ فجر کی 2 رکعت فرض میں جو کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے اس میں شامل ہو جائے۔ اب اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں رہ جائے، مطلب امام کے ساتھ تشہد میں ملنے کا اندیشہ تھا کہ کہیں امام ایسا نہ ہو کہ سلام پھیر لے اور میں فرض نماز کی جماعت سے محروم نہ ہو جاؤں، تو پھر اگر اس شخص نے فجر کی سنتیں ترک کر دی ہیں تو پھر افضل طریقہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب اور طلوع شمس کے بعد ان فجر کی سنتوں کو جو اس سے رہ چکی ہیں اس کی ادائیگی کر لی جائے، مطلب اس کی قضا لے آئے۔ اور اس بارے میں ایک یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی شخص سے فجر کی سنتیں رہ جائے اس مجبوری اور عذر کی وجہ سے، تو پھر اسی دن زوال تک اس فجر کی سنتوں کی قضا کی اجازت ہوگی، اور جب اسی دن کا زوال کا وقت گزر جائے گا تو پھر فجر کی سنتوں کی کوئی قضا نہیں۔ اب اگر کسی شخص سے مکمل فجر کی نماز ہی رہ گئی، مطلب وہ سو گیا تھا اور دوبارہ اٹھا نہیں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے، تو جب اسی دن زوال سے پہلے یہ شخص اس فجر کی نماز کی قضا لائے گا تو پھر اس کے ساتھ جو فرض ادا کیے جائیں گے فجر کی جس کی قضا لائے گا اس سے پہلے 2 رکعت سنت کی بھی قضا ساتھ لے آئے۔ اور اگر یہ شخص جس سے فجر کی نماز بالکلیہ رہ گئی ہے یہ اگلے کسی دن یا ہفتے بعد یا 2 دن بعد یا مہینے بعد اس فجر کی نماز جو اس سے رہ گئی ہے اس کی قضا لانا چاہتا ہے تو پھر اس صورتحال میں جو وہ سنت اس سے رہ گئی ہیں اس کی قضا نہیں کرے گا اور اس کو صرف فرض نماز کی ہی قضا لانی چاہیے ہوگی، بجائے اس کے کہ فجر کی 2 رکعت نماز کے ساتھ سنت کی بھی ادا کر لے، سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مفتی صاحب، امید ہے جو ہمارے ناظرین ہیں کئی ایسے ہمارے یہ مسائل ہیں خصوصاً صبح کی نماز کے حوالے سے تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا۔ مفتی صاحب ہمارے پاس جو دوسرا سوال آیا وہ بھی انتہائی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی صلاحیت خصوصاً اگر دیکھا جائے جو ہمارے جو قبائلی علاقے جات ہوتے ہیں یا دوسرے اس طرح جو شہر سے الگ جو دیہی دیہات وغیرہ ہوتے ہیں تو دیہی علاقوں میں وہاں ایک شخص نے جو سوال کیا اس نے یہ کہا کہ جو ہمارے پڑوسی ہے انہوں نے بچپن میں ہی اپنی بچی کا نکاح کر دیا تھا 2 لاکھ روپے کے عوض، جو اکثر دیکھا بھی جاتا ہے آج کل اس قسم کے بہت زیادہ واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ بچی اب بالغ ہو چکی ہے اور وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اس کو وہ پسند نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں شرعی طور پر کیا احکامات ہیں؟ محترم زبیر شاہین صاحب، ہمارے احناف کے مذہب کے مطابق اگر کسی نابالغ بچی کا نکاح اس کا والد بچپن میں ہی ادا کر لے یا والد کی عدم دستیابی اور نہ ہونے کے باعث اس نابالغ بچی کا دادا اس کا نکاح کسی شخص کے ساتھ پڑھا لے تو یہ نکاح قائم ہوگا، اور جب یہ بچی بالغ ہو جائے گی تو اس بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو جو کہ بالغ ہو چکی ہے اس کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، مطلب جب یہ بالغ ہو جائے گی تو وہ والد کا قائم کردہ نکاح یا والد کے نہ ہونے کی وجہ سے جو دادا نے نکاح ادا کیا تھا اس کو فسخ کرنے کا اختیار اس بچی کو نہیں ہوگا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو والدین بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ لازماً بات ہے کہ وہ ایک خیرخواہی کے لیے کرتے ہیں، اور والدین سے زیادہ کون خیرخواہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں والدین کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنی نابالغ بچیوں کا نکاح وہ کیوں کرتے ہیں، کیا ان کے اوپر کون سا باعث ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بچیوں کا نکاح کر لیتے ہیں اور وہ بچپن میں اس نسبت کوئی رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتے اور نہ ان میں وہ میچورٹی اور عقل اور شعور کامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مستقبل کا کوئی ایسا فیصلہ صادر کر لے۔ تاہم اگر والد یا دادا نے نکاح کر لیا تھا
تو اب اس بچی کے بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو اس نکاح کو فسخ کرنے کا اور اس کے لیے تنسیخ نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، احناف کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین، جو والد ہے یا دادا ہے، وہ کوئی بدعمل قسم کے لوگ ہوں یا بد کردار قسم کے لوگ ہوں یا جوئے کے عادی ہوں یا نشے کے عادی ہوں یا معاشرے میں اچھی شہرت کے حامل نہ ہو یا اسی طرح اور ان میں برائیاں ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں اس والد یا دادا کا کیا ہوا نکاح، یہ بچی جب بالغ ہوگی تو پھر اس صورت میں اس کو خیار بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہوگا، اور جیسے ہی یہ بچی بالغ ہوگی اور سمجھداری اس میں آئے گی تو فوراً اس بات کی گواہی کر لے اور اپنی زبان سے یہ بات نکالے کہ میرے والد نے یا میرے دادا نے جو بچپن میں میرا نکاح کیا تھا، میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں اور میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ لیکن مفتی صاحب جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ جو میں نے سوال کیا تھا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ 2 لاکھ روپے کے عوض، تھوڑی سی اگر اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا کریکٹر دیکھنا ہوگا جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ کن حالات میں کیوں نکاح کیا گیا، یا 2 لاکھ کا ذکر بھی کیا گیا، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ تو محترم زبیر شاہین صاحب، جس طرح کے احناف کے کتب میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر والد یا دادا وہ خیانت والے نہ ہوں، یہ بد کردار نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں جو کہ سائلہ نے سوال کیا ہے کہ اس کے والد نے اس کو بچپن میں نابالغی کی صورت میں 2 لاکھ کے عوض اس کو فروخت کیا ہے، تو یہ والد ہو یا اگر دادا ہو تو یہ تو فاسق اور فاجر ہو گئے ہیں، یہ لالچی ثابت ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اس بچی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، اور جیسے یہ بچی بالغ ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو اس بچی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس والد کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کرے اور کسی آئلی فیملی کورٹ سے رجوع کر لے اور وہاں پر اس خاوند سے تنسیخ کرا لے۔ تاہم اگر والد کے کیے ہوئے نکاح پر یہ رہنا چاہتی ہے اور والد کے فیصلے کے اوپر اس کو آمین ہے، تو پھر تو فبہا و نعمت، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس بچی کے حوالے سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کو والد صاحب نے 2 لاکھ کے اوپر عوض بیچا ہے، تو اس کا والد جو ہے وہ ایک لالچی قسم کا بندہ اور شخص ثابت ہو رہا ہے، اور لالچی شخص اور غلط فیصلے کرنے والے شخص یا جوئے یا نشے کے عادی شخص اگر اپنی بچی کا نابالغ کے زمانے میں نکاح کر لے، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ بچی اگر بالغ ہوگی تو پھر اس کو نکاح کے فسخ کا اور تنسیخ نکاح کا اختیار ہوگا۔ بعض علماء کرام اس زمانے کی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے تنسیخ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر تنسیخ نکاح کی بھی یہ صرف انکار کر دے تو پھر بھی یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تاہم احتیاط اس میں ہے کہ کسی پنچایت کے لوگوں کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرے یا ہمارے فیملی کورٹس میں آ جائے اور وہاں پر تنسیخ مانگ لے اور خیار بلوغت کا دعویٰ کر لے کہ میری نابالغی میں میرے والد صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، یا جس شخص کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا وہ میرا کف نہیں تھا، میرا ہم پلہ اور میرے برابر نہیں تھا، تو پھر اس بچی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اس نکاح کا تنسیخ کرا لے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جی مفتی صاحب جو آپ سوالات تھے شرعی ایسے سے جو ان کے جوابات وہ آپ کو بتا رہے تھے، تو حسب سابق ناظرین ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو اپنے میزبان زبیر شاہین اور مہمان مفتی عدنان زکوڑی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔